بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر روبینہ اور آپ لوگوں کو میں بہت زیادہ انفارمیٹیو ایسی دوائیوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو آپ لوگ گھر میں اپنے استعمال کر کے بیماریوں کو محفوظ رہ سکتے بیماریوں سے۔ اور ایک بات میں آپ سے صرف یہ تھوڑی سی کہ اس وقت میری آواز جو ہے نا وہ ویک ہو رہی ہے، تھوڑی کمزور ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ میں دوائیاں وغیرہ سب کر رہی ہوں، شادیوں میں جانا اور آج کل تو تھوڑی آواز خراب ہوئی ہوئی ہے، تو اس کو تھوڑا نظر انداز کر کے آپ صرف ویڈیو پہ فوکس کریں اور دیکھیں۔ میرے پاس کل بھی ایک پیشنٹ آئیں تو وہ ان کے جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں درد، کیونکہ جو 50 ابو ہو جاتے ہیں وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ جوانی میں تو خود سب چیزیں جسم میں بن رہی ہوتی ہیں، کیلشیم، میگنیشیم، پروٹین سب ہم لوگ باہر سے اور وٹامن ڈی اور یہ سب لے لیتے ہیں، لیکن ایک ایج کے بعد 30 کے بعد سلو ہو جاتا ہے ہمارا یہ پروسیس جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، اس کے لیے ہمیں باہر سے چیزیں لینی پڑتی ہیں۔ تو کیلشیم کے لیے دودھ کا انٹیک ضرور ہے، دودھ پئیں، دہی لیں تو آپ کے کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی۔ وٹامن ڈی کے لیے انڈا لیں، مچھلی، اور باہر کی سورس کے صبح کی دھوپ کہتے ہیں لیں تو اس سے، لیکن اس سے بھی اتنی پوری نہیں ہوتی تو وٹامن ڈی کے کیپسولز لینے پڑتے ہیں۔ ٹیسٹ کروانا ضرور پڑتا ہے، ٹیسٹ کروا کے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہڈیوں میں کس وجہ سے درد ہے، کیونکہ یہ اس کو معمولی لیتے ہیں گھٹنے کے درد، پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جو لوگ، وہ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں، پھر ان سے سجدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک لچک دار ہماری بیک بون اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو جب وہ اس کی لچک ختم ہو جاتی ہے تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنا پوسچر ہم لوگ جھکا کے یوں کر کے بیٹھتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں بالکل اسٹریٹ بیٹھنا چاہیے۔ تو ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ایک ذرا سا کرو ہے بس ہماری کمر میں، تو وہ ریڑھ کی ہڈی میں اس طرح سے بیٹھنا چاہیے کہ آپ کو سر جھکا کے نہیں بیٹھیں۔ اگر سر جھکا کے بیٹھتے ہیں تو سروائیکل ہو جاتا ہے، پیچھے اوپر کے 3 موڑوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، یا نیچے L5 L4 اس میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ پھر جو گھٹنے ہیں ہمارے، وہ اگر ہم لوگ واک نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، واک کرنے کے ساتھ ساتھ غذا بھی پراپر لیں۔ یہ ایک دوائی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں یہ 2 دوائیاں ملا کر دیتی ہوں، ریسٹاکس 200 اور یہ آرنی کا 200۔ یہ میرا پاس پیک ہے، میڈیکل پیک، یہ میں 2 دوائیاں ملا کر تو پینے کے لیے دیتی ہوں، 2 ڈراپس 3 ٹائم۔ اس سے ہڈیوں کا درد بہت حد تک آرام ہو جاتا ہے۔ پھر اور جو باہر کی کمپاؤنڈ ہے، اس کے ساتھ بھی ساری دوائیاں مکس ہیں، اس میں جو ہمیں دوائیوں کی ضرورت ہے وہ سب، میگنیشیم فاس، یہ ہے ریمیوٹیزم، یہ دیکھیے یہ والا ایک ایک ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے صبح اور رات۔ تو جو ہڈیوں میں سختی آ گئی ہے، پٹھوں میں، اور اس میں گھٹنے ہمارے مڑ نہیں رہے، ہمیں بیٹھا نہیں جا رہا، یا چلتے میں تکلیف ہے، بیٹھ کے تکلیف ہے، تو یہ تکلیف سب آرام ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سب دوائیاں میں آپ کو سٹارٹ میں دکھا دیتی ہوں۔ ایک ہی ہم کینٹ کی 57 دیتے ہیں۔ جو میرے اپنے فارمولے ہوتے ہیں وہ میں سب آپ لوگوں کو شیئر کر دیتی ہوں۔ آپ لوگوں سے صرف اتنی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہ ساری دوائیاں جو میں آپ لوگوں کو یہ دیتی ہوں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، پھر بھی آپ لوگ مجھے کمنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں جو بھی دوائی آپ کو چاہیے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ آپ لوگ فرسٹ ٹائم دیکھتے تو سبسکرائب کر کے لائک شیئر ضرور کر دیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک لائک شیئر سے دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے، اور ان کو اگر تکلیف ہے تو وہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ایسی میڈیسن ہے، اس وقت اگر ایمرجنسی میں بھی جا کے دکھانا ہو ڈاکٹر کے یہاں تو ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا اپنا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو میڈیکل میں نے صرف یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو ڈالتی ہوں میں، تاکہ آپ لوگ اپنی یہ بیماریوں کو کور کر سکیں، دوائیاں یہ لے سکیں۔ یہ ساری دوائیاں یہ جو میں نے دکھائی ہے، ایک مریض کو میں نے یہ دی تھی، ان کا آرام ہو گیا درد، لیکن وہ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے ایلوپیتھک دوائیاں دی۔ ایلو کی میں کوئی دوائی استعمال نہیں کرتی، ساری میری ہومیو کی ہوتی ہیں، اور مجھے اس پہ فخر ہوتا ہے کہ میں ہومیو کی استعمال کرواتی ہوں،
اور اس سے میرے بہت حد تک مریض جو ہیں، کوئی 1% ایسا ہوتا ہوگا جس کو تکلیف کم آرام ہوتی ہے، ورنہ 99 لوگوں کو یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس دوائیوں سے۔ آپ لوگ بھی اپنے اس میں انٹیک میں رکھیں یہ والی دوائیاں، کیونکہ ایلوپیتھک لوگ کہتے ہیں اس سے وقتی طور پہ آرام ہوتا ہے، وہ جگہ سن ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ہم لوگ عادی ہو جاتے ہیں، جیسے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، ایسے اس کے بھی دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس، بلڈ پریشر کی لیں، شوگر کی لیں، وہ کہتے ہیں بس پراپر لیتے رہیے دوائیاں، ساری زندگی لینی ہے جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی، اور وہ دوائیاں کھانے سے اللہ کے فضل سے جلدی سے ہی موت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اینٹی بائیوٹک نقصان کرتی ہیں۔ ہمیں کتنی بھی تکلیف ہو، اللہ کا فضل احسان ہے، میں یہی دوائیاں اپنے سب گھر والوں کو استعمال کراتی ہوں، خود استعمال کرتی ہوں، اور پھر اس کو کھا کے جوان رہتے ہیں، کیونکہ بوڑھوں کی طرح چلنے لگتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں نا 40-45 سال کے مرد عورتیں، تو جب وہ بڑھاپے کی حد تک پہنچتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں بستر پہ۔ یہ دوائیاں استعمال کرنے سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اس کے، اور اس کو کھانے سے آپ کے اور بھی کہیں پین ہے، ریسٹاکس، آرنی کا، تو وہ پین آپ کا آرام ہو جائے گا اور درد آپ کا بالکل آرام ہوگا، تو آپ خوش رہیں گے، کیونکہ ٹینشن ہونے لگتی ہے جب درد آرام نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی لوگوں کو، رات کو ضرور تکلیفیں، سب تکلیفیں نکل آتی ہیں رات میں۔ اللہ حافظ۔